لیکن مجھے اس چیز پہ یہ رہتا ہے کہ ایک بندے نے آرٹ پڑھے نہیں ہوا بھائی، اور وہ ٹیچر کا رہا ہے، وہ ٹیچر ہے. یہ چیز میرے خیال میں ایک بہت بڑا کاز ہے اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کا. السلام علیکم، دس از شہزاد کھکھر. تو آج میں موجود ہوں اسٹوڈیو تنزیل کے آرٹ آرٹسٹ اینڈ سوسائٹی کے اس شو میں. تو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں تنزیل الرحمان صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سائیں سر پلیز. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ کوشچن آئے ہیں جس کے لیے آج ہمارے پاس تنزیل الرحمان سے موجود ہیں جن کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور NCA سے ہیں. تو سر سے پوچھتے ہیں آج کا کوشچن. سر اسٹوڈنٹ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ٹیسٹ میں فیل کیوں؟ شہزاد صاحب، آپ کا کوشچن جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس میں کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے، پرابلم آتا ہے. سب سے پہلے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس تو فوکسڈ ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے جو آگے اسٹڈیز کرنی ہے ہم نے اس کو کس طرح سے چوز کرنا ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس پہ پریشر بھی ہوتا ہے فیملی کا کہ پیرنٹس کی ول ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کچھ اور سبجیکٹ پڑھے، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ مجھے آرٹ یا ڈیزائن میں پڑھنا ہے. تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ فوکس نہیں ہو پاتا، اور وہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو صحیح سے پریپیئر نہیں کر پاتا. وہ ایگزام میں تو چلا جاتا ہے لیکن پھر شاید اس کے پاس اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے وہ ایک پریپریشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کا ایک رزلٹ دیکھنا پڑتا ہے. اچھا، اس میں کچھ ڈفرینٹ کیسز بھی ہوتے ہیں. سیم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس خود کو بڑا پریپیئر کر کے جاتے ہیں. ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری ڈرائنگ بہت اچھی ہے، ہم نے ڈرائنگ بہت اچھے سے کی ہے تو ہم نے اپلائی کیا، ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا. دیکھیں ایک چیز، آرٹ اینڈ ڈیزائن یونیورسٹیز کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہاں پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈرائنگ پہ آپ کو پاس کیا یا آپ کو آپ کی ڈرائنگ کو ایڈمیشن. وہاں پہ آپ کی ڈرائنگ کے ساتھ ایک جو بڑا موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ جو جڑتا ہے وہ ہے ایپٹیٹیوڈ. اب ایپٹیٹیوڈ کی ڈفرینٹ اس کی اپنی کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے، کچھ کوشچنس ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اس میں جو بہت امپورٹنٹ پورٹ فولیو. موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جسٹ ڈرائنگ کی پریپریشن کی، ڈرائنگ کو سیکھا اور جا کے ٹیسٹ دے دیا. جب ان کے سامنے ایک پیج آتا ہے ایپٹیٹیوڈ کا یا ایک کوشچن آتا ہے ان کو سولو نہیں کرنا ہوتا. اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ مسئلہ پورٹ فولیو. اب اچھا ایپٹیٹیوڈ بھی ہو گیا لیکن پورٹ فولیو، اب پورٹ فولیو لنک کرتا ہے انٹرویو کے ساتھ کہ آپ نے وہاں پہ جو کام کیا ہے، آپ نے وہ کام وہاں پہ دکھایا ہے، اس کے اوپر آپ سے کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے. اور جب آپ کے پاس ایک چیز دکھانے کے لیے نہیں ہے، ان کیس آپ ایپٹیٹیوڈ اور ڈرائنگ پہ پاس ہو جاتے ہیں اور آپ انٹرویو میں آ جاتے ہیں. اب انٹرویو میں آنے کے بعد آپ کا جب پورٹ فولیو دکھانا ہے تو آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے، اور اگر پورٹ فولیو ہے تو وہ ریگارڈنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر ایشو ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اتھینٹک آنسر نہیں دے پاتے، ان کی ریجیکشن ہو جاتی ہے. اور اس پورے سسٹم میں آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ ریجیکشن کا کرائٹیریا کیا ہو رہا ہے کہ سیکھا ہے، ڈرائنگ کی ہے، لیکن باقی چیزیں وہاں پہ کہیں مس ہو گئی، جیسے ایپٹیٹیوڈ، پورٹ فولیو ٹائپ چیزیں. اور اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایشو ہے کہ پیرنٹس کی بھی کچھ ہے، اس کے اپنے بھی کچھ ہے. اچھا، جب پیرنٹس اس کو بولتے ہیں وہ پھر اپنے پیرنٹ کا دل رکھنے کے لیے ان کی مرضی کا سبجیکٹ کو بھی تیار کرنا شروع کرتا ہے. وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ڈرائنگ والی سائڈ پہ بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو کشتیوں کا سوار ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ نہ تو وہ فوکس کر پا رہا ہے اپنے دوسرے سبجیکٹ جو اس کے پیرنٹس کی مرضی سے پڑھنے جانے، اور اس کے ساتھ دوسرے وہ سبجیکٹ جو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہ رہا ہے. تو دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نہ تو آرٹ والی فارم پہ جا سکتا ہے، آرٹ سائڈ پہ، نہ وہ اپنی سائنس یا جو بھی اس نے سلیکٹ کی ہوئی ہے. تو دیکھیں میں ایسی سچویشن میں، کیونکہ یہ بھی رزلٹ میں نا یہ چیز بڑی افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں ہوتے، آپ نے اپنے آپ کو جانا نہیں ہوتا، آپ نے اپنے آپ سے کوشچن ہی نہیں کیے ہوتے کہ میرے لیے ایک سوٹیبل فیلڈ ہے کیا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو انڈین پھر ایک ایشو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی ٹیسٹ تو دے دیا، لیکن اندر سائڈ یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ چلے اگر ہو گیا ایڈمیشن ٹھیک ہے، نہیں تو میرے پاس ایک آپشن یہ ہے. تو دیکھیں اس میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اس فیلڈ کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر خود کو فوکس کریں سب سے پہلے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، پیرنٹس آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی.
چلیں ہم کسی حد تک یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ تو چلے ہم کریں گے ہی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کے اندر سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی جو ضرورت ہے وہ پیرنٹس کو بھی ہے، اسپیشلی اس فیلڈ کی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹ یا ڈیزائن ایسی فیلڈز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، جن کے بغیر میری سوسائٹی مکمل نہیں ہو سکتی. تو جب ایک چیز سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے اور لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ اس فیلڈ کو فیلڈ سمجھا نہیں جاتا، اس کی ایگزسٹنس کو فیل نہیں کیا جاتا کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر میں تو کچھ یہ عوامل جو اس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک اس کا کاز ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سیکھ کے بھی جاتے ہیں لیکن سیکھنے کے عمل میں چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی. پھر بہت سے اسٹوڈنٹس جو آپ کو شروع میں ایک بات بتائی کہ پیرنٹس کا ایشو یا کسی فرینڈ کا ایشو یا کسی فیملی ممبر کا پریشر کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے، تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کے رزلٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ان کے کیریئر کو بھی افیکٹ کرتی ہے. صحیح بات ہے، میں بہت خوبصورت بات کی کہ اسٹوڈنٹ فوکس نہیں ہوتا، فیملی پریشر ہوتا ہے. اسے بتائیں کہ اسٹوڈنٹ اپنا جو انسٹیٹیوٹ کی سلیکشن ہے وہ کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں اسٹوڈیو سلیکشن یہ ایک بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیکنیکل سائڈ آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے اسٹوڈیو کی سلیکشن کرنی ہے، کیونکہ سلیکشن کا عمل مشکل بھی ہے آج کے ٹائم میں. میں تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. کسی ٹائم میں مجھے یاد ہے جب ہم نے اپلائی کیا این سی میں پڑھے اور اس ٹائم میں تو اسٹوڈیوز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی کسی کو نہیں پتا، پر گنتی کے ایک دو اسٹوڈیوز لاہور میں ہوتے تھے اور وہاں پہ جاتے تھے اسٹوڈنٹس اور ایک پریکٹس کرتے تھے اور بس ختم بات. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 سال سے اگر میں اس فیلڈ میں دیکھوں تو بہت سے اسٹوڈیوز بن گئے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو میرے خیال لاہور میں 20 اسٹوڈیو ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں میں کسی اسٹوڈیو کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا رول پلے نہیں کر رہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ آنے والے اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کس طرح سے گائیڈ لائن دیتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اسٹوڈیو سلیکشن میں کہ ہم ریلیونٹ پرسن کے پاس نہیں جاتے. جیسے میں نے ایک ورڈ بولا ریلیونٹ پرسن. اب ریلیونٹ پرسن کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ ہمارے مطلب میری ایک ریسرچ ہے اسٹوڈیوز پہ کہ بہت سے ایسے اسٹوڈیوز اگر ہم ان کے انسٹرکٹرس کو دیکھیں تو ان کی اپنی ایجوکیشن اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. مطلب دیکھیں نا یہ بھی کچھ ایشوز ہیں اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کے. مطلب اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کو ان کا اچھا مطلوبہ رزلٹ کیوں نہیں مل پا رہا، اس رزلٹ کے پیچھے یہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ اسٹوڈیو سلیکشن ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک ایسے پرسن کے پاس جاتے ہیں جس کی اپنی ایکسپرٹیز اس فیلڈ کی ہی نہیں ہے. اب جب اس کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ کی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اچھا پرفارم کر دے گا، کیا وہ اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے لے کے چلے گا. صرف ایک یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈرائنگ کر دی، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ڈرائنگ کے اوپر نہیں ہے بھائی، آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی. اب ہمارے اگر اسٹوڈیوز والی فارم میں دیکھیں اس میں بہت سے ایسے انسٹرکٹرز ہیں جن کا فائن آرٹس کا سبجیکٹ ہی نہیں، جنہوں نے این سی سے بھی نہیں پڑھا ہوا. مطلب میں حیران ہوتا ہوں، سیم ٹائم مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ این سی سے پڑھے بھی نہیں ہوئے، آپ کسی اس ادارے کے ساتھ آپ کی گرومنگ بھی نہیں ہے، آپ نے اس پورے ادارے کی جو گرومنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے خود کو اس طرح سے فیل بھی نہیں کیا، تو آپ وہ چیز ایک ایسے بندے کو کیسے سکھا سکتے جس کو آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہو. پوائنٹ ہے نا. تو دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو مس گائڈ کیا جاتا ہے، اس کو مس گائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح کی وہ چیزیں جو کہ کہیں بھی ایگزام میں لنک ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اس کے اندر پھر کیا ہے کہ میں یہاں پہ ایک بات یہ ضرور کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی، بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی، کہ جب بھی آپ نے اسٹوڈیو کی سلیکشن کرنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ اسٹوڈیو کا پورٹ فولیو دیکھیں. اسٹوڈیو پورٹ فولیو کیا ہے، اس میں ہم اپنے بچے یا بچی کو اس میں ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اسٹوڈیو کے پورٹ فولیو میں کیا چل رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹوڈیو کا پورٹ فولیو نہیں ہے. اچھا سیکنڈ، اس میں جو بہت اور انٹرسٹنگ ایریا، جو انسٹرکٹر ہے اس کا پورٹ فولیو کیا ہے، اس کا اس فیلڈ میں کنٹریبیوشن کیا ہے، اس نے اس فیلڈ میں وہ کیا دے رہا ہے. وہ سوسائٹی میں بیسیکلی ہم سوسائٹی میں چیزوں کو دے رہے ہیں. ہم اپنے سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے چیزیں ان کو دے رہے ہیں کہ کل کو انہوں نے سوسائٹی میں اس آرٹ کے ساتھ ایک حصہ بننا ہے. تو اگر ہم اپنا جو بیج بو رہے ہیں آج اگر وہ صحیح سے نہیں بو رہے، ہم نے زمین کی جو وہ ایک تیاری ہے وہ صحیح سے نہیں لگائی، ہم نے بیج بو دیا لیکن اس کی تیاری ٹھیک نہیں ہے، تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی ایک طرح کا درخت نہیں بنے گا. وہ تھوڑا سا پودا اڑے گا اگے گا وہ ختم ہو جائے گا،
تو دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کا. مطلب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں بات کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں بیٹا ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس چیز پہ یہ رہتا ہے کہ ایک بندے نے آرٹ پڑھے نہیں ہوا بھائی, ٹیچر اور وہ ٹیچر کر رہا ہے, وہ ٹیچر ہے جی, ٹھیک ہے جی, میں مطلب ایک لائن لگانی ہے جی میرا اسٹوڈیو ہے, بھیا آپ کیوں کسی کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہیں؟ یہ چیز میرے خیال میں ایک بہت بڑا کاز ہے اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کا. اچھا, پھر ایک اس میں اور وجہ کہ ڈرائنگ پہ فوکس ہے, ٹھیک ہو گیا, ایپٹیوڈ جی ہم کرتے ہیں, بعد میں نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹ ڈسٹرب. مجھے یاد ہے میں نے ایک سیشن لیا یہاں پہ ایپٹیوڈ کا, اور میرے پاس کافی تعداد تھی, تو اس میں سے ہم نے ایک انالیسس کیا, پتہ یہ چلا کہ اس میں بہت سے اسٹوڈیو سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, لیکن کسی کو نہیں پتا وہ ایپٹیوڈ پہ بات کیا ہوتی ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, مطلب ایک چیز پہ فوکس ہے. پھر اسٹوڈیوز میں ایک مینٹل ٹارچر, بچے کو ڈرانا کہ اتنا نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا, یہ مطلب کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اتنا مینٹلی ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اگر اس فیلڈ میں آ بھی گیا تو وہ کہتا ہے یار میں کہاں آ گیا, مجھے چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہیے. تو دیکھیں کہ سلیکشن کے اوپر کچھ چیزوں کو نا اسٹوڈنٹس کو سوچنا چاہیے. ٹیچر کا پورٹ فولیو دیکھیں, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ کس ادارے سے ہے, اس کے اسٹوڈیو کا پورٹ فولیو کیا ہے, وہ کب سے ورکنگ کر رہے ہیں, ان کا جو ریزلٹس ہیں وہ کیا ہیں. یہ میں وہ کچھ بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں جس کے اوپر اسٹوڈیوز جو ہے نا وہ بیس کرتے ہیں. بلکہ کسی حد تک اگر میں یہ بات کروں کہ کیا جو لوگ اسٹوڈیوز نہیں پڑھتے ان کے ایڈمیشن نہیں ہوتے, ایڈمیشن ہوتے ہیں, لیکن اسٹوڈیوز کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ اسٹوڈیوز کا رول یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک وہ اویئرنیس, ایک وہ کاؤنسلنگ, ایک وہ گائیڈ لائن جس سے ان کو کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, اور جب وہ ایگزام میں جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نیا نہیں ہوتا, ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی ایڈمیشن پروسیس میں یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اب کچھ اگر ہم میرے ساتھ بہت سے ایسے ہیں ایشوز کیسز جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں نے سے مطلب اسٹوڈیو نہیں جوائن کیا ہوئے لیکن ایڈمیشن ہو گیا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے اندر بھی ہوتی ہیں سیکھنے کی. ہمارے یہاں پہ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک اسٹوڈیو جوائن کر کے میں سب کچھ آ گیا اور داخلہ ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہوتا. اس میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں خود کی محنت بھی کرنی ہوتی ہے, ہمیں خود کا ٹائم بھی دینا ہوتا ہے. ہم اب دیکھیں, ہم یہ چیز بھی تو دیکھیں نا کہ ہم اپنی فیلڈ کے ساتھ کتنے لائل ہیں, کتنے سنسیئر ہیں, ہم اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. تو دیکھیں کہ اگر میں اس پوری بات کو اگر میں چند لفظوں میں اگر کہوں تو اس میں صرف ایک اسٹوڈیو کا رول نہیں ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کا بھی رول ہے, اس میں ٹیچر کا بھی رول ہے, اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے. پیرنٹس کا رائٹ ہے اگر ایک بچے کو اسٹوڈیو میں لائے, اس کے پوچھیں بیٹا آپ نے کیا سیکھا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سیٹسفائڈ ہیں, آپ کو جو کام کروایا جاتا ہے کیا وہ, کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ آنے والے بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہونا کیا, ان کو بالکل نہیں پتا, وہ ان کو جو بھی کرائے وہ سمجھتے ہیں بس یہی چیز ہے, اسی کے اوپر بیٹھنا ہونا ہے. تو یہ جو مس گائیڈنس ہے نا, یہ بھی اسٹوڈنٹس کا رزلٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, یہ بات. اب دیکھیں نا, آپ ایک جگہ ایک کیپٹن ہے کرکٹ کا, آپ اس کو اٹھا کے آپ کہیں بھی نہیں آپ تو ہاکی کے کیپٹن بن جائیں. دیکھیں بال وہاں پہ بھی ہے, بال وہاں پہ بھی ہے, دونوں طرف بال سی پلے ہوتی ہے, لیکن دیکھیں بال میں فرق ہے, ایگزیکٹلی یہ بال میں فرق ہے. تو اگر یہ فرق ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تباہ کرتے ہیں. تو رائٹ پیپر فار رائٹ جاب, اس کے اوپر اگر فوکس کریں گے تو پھر ہی میں بھی کہ ہم سوسائٹی میں کچھ ایسے بیج بو جائیں جو آنے والے وقت میں ایک تناور درخت بن جائیں. سر آپ نے بالکل صحیح بات کی, مگر سر اس کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس فیلڈ کو اپنا بزنس بنا لیا ہوا ہے. تو پھر ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سلیکٹ کرے کہ کون ریئل ہے اور کون فیک ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. مطلب اسٹوڈیوز کا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ بزنس پوائنٹ آف ویو پہ بھی بہت چیزیں چل رہی ہیں, ایجوکیشن ایز اے بزنس بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, تو یہاں پہ اس فارمولا پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور اس پہ جو دیکھنے کا عمل ہے یہ پیرنٹس کا ہے کہ پیرنٹس جب اپنے بچے کو اسٹوڈیو لے کے جاتے ہیں وہ جا کے ان کا پورٹ فولیو, جیسے میں نے بتایا. دیکھیں اب میری نظر میں ایسے ایسے اسٹوڈیوز بھی ہیں کہ ایک بلڈنگ لی اور اپنے پاس 2-3 ٹیچر ہائر کیے, وہ کہاں سے پڑھے ہیں, کیا ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ پڑھے بھی ہیں نہیں بھی پڑھے, لیکن کیا ہے کہ جی ہم پریپریشن کا ایک کورس کروا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ان کو جو بھی وہ بتائیں گے وہ کہیں گے شاید یہی چیز ٹھیک ہے. تو وہ بزنس پوائنٹ پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن شاید جو ایک ریئل پرسن اس فیلڈ کا وہ نہیں ہو سکتا.
دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اگر بزنس کے اوپر ہی بات کریں، جو بندہ بزنس اورینٹڈ کام کر رہا ہے اس کو اس چیز سے تو نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کا فیوچر بھی میں نے سیکیور کرنا ہے، مطلب اس نے سیکیور نہیں کرنا، مطلب کرنا اس بچے کا خود ہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی جو گائیڈ لائن جا رہی ہے کیا وہ پراپر ہے. اور دیکھیں جب وہ ایک بندہ ہائر کر کے کام کروائے گا اس بندے کی اٹینشن تو وہ نہیں ہوگی جو ایک ایسا رائٹ پرسن جو اس فیلڈ کو لے کے چل رہا ہے جس کی اٹینشن ہوگی کہ میرا اسٹوڈیو کا رزلٹ خراب ہو. تو دیکھیں کہ اس کے اندر میری نظر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جیسے میں نے بولا کہ وہ اس فیلڈ سے نہیں ہے، مطلب ان کا اگر اپنا پرسنل بیک گراؤنڈ یا پرسپیکٹیو اگر دیکھیں تو اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے آرٹ پڑھا ہوا ہے نہ انہوں نے ڈیزائن پڑھا ہوا ہے، ان کی فیلڈ فار ایگزامپل سائنس کی ہے. اچھا نہیں جی ہم ایک اسٹوڈیو بنا دیتے ہیں، 2 ٹیچر ہائر کیے، 3 ہائر کیے، ایڈ لگایا، بچے آ گئے ان کو لے کے چل گئے، اور جب اینڈ میں رزلٹ آتا ہے رزلٹ وہ نہیں آتا. تو بزنس تو وہ ضرور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک آنے والے بچے کے لیے ایک ایسا فیلئر ہے جس سے اسٹوڈنٹس کا کیریئر افیکٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا ایک اسٹوڈنٹ ایک امید کے ساتھ آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کی امید توڑ دیتے ہیں. دیکھیں جب اس کو پراپر پریپیئر نہیں کیا جا رہا، بزنس پوائنٹ آف ویو اس پہ تو وہ ٹھیک جا رہا ہے، لیکن کیا ہے ان دی اینڈ جب وہ بات کرتا ہے اس کے پاس تو نالج نہیں ہے. جب اس کا ٹیچر کام کر رہا تو اس ٹیچر کو تو جسٹ اینڈ میں اپنے پیسوں سے غرض ہے نا کہ مجھے کیا مل رہا ہے، اسٹوڈنٹ کا کچھ ہوتا ہوا نہیں ہوتا نہ ہو. بزنس مین کو پیسہ مل گیا، جو ہائرنگ کی ہوئی ہے ان کو پیسہ مل گیا، مجھے بتائیں اسٹوڈنٹ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ پھر فیل ہوتا ہے، پھر وہ بلیم جی ہم نے تو پھر بلیم کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹس بلیم کرتے ہیں، سر ہمارے بچے نے تو تیاری بھی کی تھی، اس کا پھر بھی داخلہ نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں کہ وہ جو جس جگہ پہ آپ اس کو لے کے گئے ہیں کیا وہ بزنس اورینٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں یا وہ لوگ پرسنلی خود بھی اس فیلڈ سے منسلک ہیں. مطلب میرے نالج میں مطلب اس طرح کی ریسرچ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ جس صاحب نے ہمیں کچھ کروایا جو بھی آرٹ پڑھایا سر، جب ہم نے اس کی ریکی کی ہے ہم نے اس کو ریسرچ کی ہے تو پتا سر یہ چلا اس کا تو دور دور تک کسی آرٹ اور ڈیزائن سے لنک ہی نہیں ہے. اور وہ لنک نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ دیکھیں آج کل گوگل سرور، گوگل پہ گئے چیزیں اٹھائی ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی جی یہ ہوتا ہے، اور آنے والا بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی شاید یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں، ریئلٹی نہیں ہے یہ نا. تو جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ اس کو اپنے پیسوں سے گھر سے وہ اپنا بزنس تو نہیں لاس میں لے کے جائے، اور اس ٹائم یہی ہو رہا ہے اسٹوڈیوز میں یہ چیز ہو رہی ہے. پیرنٹس کو یہی تو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کو یہی چیز تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب سلیکشن کرنی ہے اس میں پورٹ فولیوز دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے ایپٹیٹیوڈ کروا رہا ہے جی میں ایپٹیٹیوڈ پیپر کرواؤں گا. اب وہ ایپٹیٹیوڈ اس نے شروع کروایا، وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے تو نہ تو کبھی ایپٹیٹیوڈ پیپر دیا ہے کہیں پہ، نہ اس نے کہیں پہ پڑھا ہے، نہ اس کی آرٹ کی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایپٹیٹیوڈ پڑھا. وہ انٹرویو کی تیاری، مجھے اکثر انٹرویو کی تیاری ہوتی ہے، میں تو یار یہ کیا بچہ ہو رہی ہے انٹرویو کی کیا تیاری ہوتی ہے، وہاں پہ پرسنل کوشچن ہے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن انڈیا میں اگر ہم اوور آل اس پورے سینیریو کو دیکھیں، اسٹوڈیوز کے سینیریو کو، سلیکشن کو، تو دیکھیں بزنس پوائنٹ بھی ہیں وہاں پہ، پھر کوئی ایسے ٹیچر انسٹرکٹرس جن کے اپنے بیک گراؤنڈس نہیں ہیں، پھر اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں بعد میں وہ وہاں جا کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کو ٹارچر ہوتا ہے. تو دیکھیں آرٹ تو ویسے ایک ریلیف والی فیلڈ ہے بھائی، اس میں ایسے تھوڑی ہے کہ آپ آنے والے کو ٹارچر کریں. بس یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک بزنس پوائنٹ بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ آنے والے اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ وہ ایکوریٹ اتھینٹک ریسرچ کے ساتھ کام کروائیں کہ اس اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ جی واقعی مجھے یہاں پہ پریپیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، میں بھی اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹس کو کام کرواتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں بیٹا اتنا کچھ کیا نا نتیجے وقت پہ چھوڑ دو، کچھ فیصلے اللہ پر بھی چھوڑنے چاہیے، وقت پہ بھی چھوڑنے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو بزنس اورینٹیڈ جو ایک معاملات ہیں اس میں ایک ہوتا ہے جی بس پریکٹس کرتے رہیں جی آپ کی ڈرائنگ ٹھیک ہو جائے گی، یا آپ کی پریکٹس کرتے رہیں یہ ہو جائے گی. لیکن اس پریکٹس کے ساتھ اتھینٹک انفارمیشن دینا بھی ضروری ہے، اتھینٹک اسٹڈی دینا بھی ضروری ہے. اتھینٹک جو ایک اسٹڈی ہوتی ہے ویژول کی ایک لینگویج ہے، اس لینگویج کی اسٹڈی بھی ضروری ہے. تو پھر یہاں پہ وہی بات کہ ہائرنگ ہے، ہائرنگ کے بعد وہ بندہ نہیں کر سکے. تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے اپنے ٹیسٹ میں فیل ہونے کی. تو سلیکشن کے اوپر بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ جب سلیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں میں جائیں دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آ کے بات کرتے ہیں نا کہ سر ہم نے ایسے ایک اسٹوڈیو جوائن کیا، جب ہم نے پتہ کیا تو اس کا تو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے.
تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ آپ کا فالٹ تھا اسٹوڈیو کا فالٹ تھا, مجھے بتائیں. کہتے سر ہمارا فالٹ تھا. تو میں کہا تھا پھر کہتا ہوں کہ اچھا جب آپ کا فالٹ تھا یا آپ کے پیرنٹ کا فالٹ تھا تو آپ نے جب وہاں پہ گئے وہاں پہ کیوں نہیں پوچھا؟ یہ آپ کا رائٹ تھا, آپ پوچھیں, آپ جائیں ان سے کوشچنس کریں. آپ نے جانا ہے ضرور جائیں, کوشچنس کریں, پوچھیں کہاں پہ ایگزسٹنس ہے, آپ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا بندہ فیلڈ میں کہاں پہ کس طرح سے لے کے چل رہا ہے. سر آپ نے بالکل صحیح بات کی. سر تو سر جیسے کہ ابھی کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے اور ساری ایجوکیشن ڈیجیٹل ہو چکی ہے, یہ فیلڈ ایک پریکٹیکل ہے, تو کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کی؟ جی شہزاد صاحب, اس میں ساری آپ سمجھ لیں اس ٹائم جو کووڈ سے پوری دنیا افیکٹڈ ہے, پوری دنیا اس ٹائم وکٹمائزڈ ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں نا ہر چیز کا کچھ سلوشن چاہیے, اور ہم جیسے ایک بات کرتے ہیں کہ جی کریٹیو ہونا, تو اس میں سم ٹائم یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ شاید ایک آرٹسٹ یا ڈیزائنر ہی کریٹیو ہوتا ہے, لیکن میری پرسیپشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سلوشن پرووائڈر ہے وہ بندہ کریٹیو. صحیح. آپ دیکھیں کہ کووڈ آیا, آن لائن کا کانسیپٹ آتا. اگر اب ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایجوکیشنل وے میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کوئی پروڈکٹ سیل کرنے میں, بیسیکلی ایجوکیشن ایک سروس کا ایک پلیٹ فارم. اب دیکھیں کہ تھیوری سبجیکٹس تو ہم آن لائن بہت اچھے لے سکتے ہیں, اور جب آتی ہے بات پریکٹیکل سبجیکٹ کی, تو پریکٹیکل سبجیکٹ کی ایک اپنی اپیرنس ہے, پریکٹیکل سبجیکٹ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اور میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل سبجیکٹ کو پریکٹیکل ہی کریں, مطلب پریکٹیکل کرنے کے ساتھ فزیکل, کہ آپ فزیکل اس کے لیے جو بھی انسٹیٹیوٹ آپ جاتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ وہاں جا کے جب فزیکل اس چیز کو سیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو زیادہ ہیلپ فل ہوتی رادر دین کہ آپ اس کو آن لائن پہ لکھیں. تو سر کووڈ کی وجہ سے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کافی انسٹیٹیوٹ بند ہو. جی دیکھیں میں نے ایک بات کہی نا کہ سولوشن پرووائڈر, تو انسٹیٹیوٹس نے کیا رول پلے کیا, وہ سولوشن پرووائڈر بنے. انہوں نے دیکھیں ہمیں سچویشن دے رہی ہے نا سب چیزیں, کووڈ کی سچویشن نے آن لائن کیا. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں, وہ پریکٹیکل سبجیکٹ کو آن لائن لے کے گئے. اب آن لائن لے کے گئے ہیں, اس کی بڑی ایشوز تھے, بڑی پرابلمس تھیں, کہ دیکھیں کہ اگر ایک ٹیچر ایک پریکٹیکل سبجیکٹ کو ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بیٹھ کے اس کو پریکٹیکلی گائڈ کر رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا وہ آن لائن پہ ایسا ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر ہم ڈفرنٹ ایپس یوز کر رہے ہیں, جسٹ لائک زوم ہے, گوگل کلاس روم ہے, یا جو بھی وٹ ایور جو اس سے ریلیونٹ ایپس ہیں, اب اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا اب اس کے اوپر مسئلہ کیا ہوتا ہے, کسی حد تک نا میں اس کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ شاید کووڈ آنے کے بعد جو ایک اتنا لمبا گیپ آیا, ایجوکیشن کا گیپ بھی تھا, وہ بہت سی چیزوں میں گیپ آیا, کسی حد تک نا اسٹوڈنٹس بھی بہت کمفرٹ زون میں چلے گئے کہ ہمیں کسی جگہ جانا نہ پڑے اور ہم اس چیز کو پراپر سیکھ بھی لیں. تو دیکھیں کہ پریکٹیکل سبجیکٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ جانا ضروری ہے, پھر ہی کہیں جا کے آپ اس کو پراپر سیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے, کوئی ایشو ہے, تو پھر چلیں آپ اس چیز کو ایز اے رسک لے سکتے ہیں. لیکن میری اپنی ایک پرسیپشن ہے, میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جیسے ڈرائنگ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے, تو اس کو فزیکل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ اسٹوڈیو میں آئے, کہ پراپر جو بھی انسٹرکٹر کے پاس جائے گی, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں جا کے اس کو پراپر کرے, تو اس کے ریزلٹس آن لائن سے زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو لاسٹ ایئر کی جو سیشنز ہوئے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, جس میں اسٹوڈنٹس کا سکسیس نہیں مل سکی, وہ اچھے رزلٹ نہیں پروڈیوس کر سکے, تو شاید مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ والے عوامل بھی موجود تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھا, اور کمفرٹ زون میں انہوں نے چیزوں کو سیکھا آن لائن پہ. اب آن لائن پہ وہ اس طرح کی گائیڈ لائن تو نہیں ہو سکتی کہ ایک ٹیچر اسکرین سے باہر نکل کر اس چیز کو دے سکتا نا, کہ جو آپ کو بس یہاں پہ, تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہے. تو میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں کہ سولوشن پرووائڈر تو ٹھیک ہے ہم ہیں, ہم ایک چیز نیو دے رہے ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت بھی ہے, کہ اگر ایک بندہ نہیں آپ تک آ سکتا تو آپ اس کو کوئی اس طرح کا سولوشن ضرور دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹیمپریری چیز ہے, آپ اس طرح سے اس کو نہیں لے سکتے. تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو, بلکہ میں اسٹوڈنٹس کو ایک میسیج بھی دوں گا اپنے اس آن لائن کے پورے سیٹ اپ پہ, کہ آن لائن برا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ سیکھ لیتے ہیں. لیکن شاید وہ چیز نہیں ہو پاتی جو آپ ایک جگہ پہ جا کے پراپر انسٹرکٹر کے پاس بیٹھ کے اس سے ڈیمونسٹریشن لے کے ہاں اس کو کر کے دیتے.
تو یہ اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ بیٹا اگر تو آپ لوگ خود کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آن لائن تو ہے ہی، پھر تو آپ کے پاس آپشن ہے. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے خود کو کمفرٹ زون سے نکالنا ہے اور ہم نے خود کو ایک ٹاسک دینا ہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پھر تھوڑا سا پریکٹیکل جو ہے نا فزیکلی اس چیز کو جانا چاہیے. میرا بس یہی ایک میسیج ہے اسٹوڈنٹس کو کہ فزیکل سائڈ پہ آ کے آپ اس کو کریں کام کو تو آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے. آن لائن بھی ہوتا ہے لیکن شاید اتنا نہیں. سر آپ کا بالکل صحیح ہے، مگر سر ایک فنومنا یہ بھی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا اپنی فیوریٹ انسٹیٹیوٹ کو لے کر ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے مائنڈ میں، تو سر جب ان کا اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں موسٹلی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب ایک فیوریٹ انسٹیٹیوٹ کے پیچھے بہت زیادہ بات ہو کے پڑ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے جیسے وہ ان کے لیے وہ چیز نیگیٹو ہے چاہیے. موسٹلی ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اپلائی کریں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی جو آپ کا ریلیونٹ ادارہ ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، چلیں اس کو فرسٹ پریفرنس دے دیں. ان کیس اگر آپ کو نہیں بھی ایڈمیشن ہوتا تو بیٹا اور بھی بہت سی یونیورسٹیز ہیں، جسٹ یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک یونیورسٹی بس آپ اس میں جا سکتے ہیں. اور دیکھیے پاکستان میں جو ایک آرٹ اینڈ ڈیزائن یونیورسٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں پہلے جیسے ایک NCA پنجاب یونیورسٹی کچھ اس میجر انسٹیٹیوٹس تھے. اب اگر آپ تھوڑا نوٹس کریں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی اس میں ہوتے ہیں، جیسے ISC ہے، بیکنس ہے، اور بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے پاس نا چوائس پڑ گئی ہے تھوڑی. تو میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا اسٹوڈنٹ سے کہ بیٹا ایک چیز کے پیچھے نہیں، آپ ڈفرینٹ آپشنس پہ پلے کریں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ٹائم بہت قیمتی ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے اپنے فیوریٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے 2-3 سال ضائع کر دیتے ہیں. لیکن 2-3 سال ضائع کرنا یہ بہت ٹائم پیریڈ ہے، اس بڑا ٹائم نہیں ہے. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ہو جاتا ہے ایڈمیشن تو وہ ہیپی ہے، نہیں ہوتا تو وہ شاید فیلڈ ہی چینج کر لیتا ہے. تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے اس کے اوپر کہ اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ ایسی ہو، اس کی ٹریننگ اس طرح سے ہو، اس کو مینٹلی پریپیئر اس طرح سے کیا جا سکے کہ اگر ایک آپشن ہے تو سیکنڈ آپشن بھی ساتھ ہو اس کے پاس. میں فیلڈ چینج کرنے کا آپشن نہیں بول رہا، میں انسٹیٹیوٹ کے آپشن بول رہا ہوں کہ اگر جو فیوریٹ ہے اس کے ساتھ ایک ادر آپشن ہونی چاہیے. تو ایسی سچویشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے مطلوبہ رزلٹ جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کے مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے اسی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، تو ایٹ لیسٹ پھر وہ اس کے پاس ایک مارجن مل جاتا ہے اس کو، اور وہ مارجن اس کا ٹائم سیو کروا دیتا. تو میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اتنا نہیں ہونا چاہیے ٹچی کہ جی ہم AC میں جاتے ہیں. آپ آپشن کو پلے کریں. جی سر، تو بہت اچھا سیشن رہا یہ ہمارا، بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے، کیس والی نے نیا جنم لیا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یہ بڑا ایک اچھا سیشن ہوا ہے ہمارا. اور میرا یہ خیال ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ایک بڑا خوبصورت ایک ایلیمنٹ ہے. جی اس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بولا بڑا خوبصورت ایلیمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ کاؤنسلنگ سیشنز بہت ضروری ہیں، اسپیشلی ایجوکیشنل جو کریئرز ہیں اسٹوڈنٹس کے، اس کے لیے کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اسٹوڈیو تنظیم کا کانسیپٹ یا اس کی ڈائمینشن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ کے جسٹ ڈرائنگ سیکھیں وہ بس ان کا کام ہو گیا. ہماری جو مین یہاں پہ جو سروسز ہیں اس میں کاؤنسلنگ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آنے والے اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ، اور اس کاؤنسلنگ میں صرف ایک اسٹوڈیو کی کاؤنسلنگ نہیں، اس میں ہمارے پینل پہ بہت سے انسٹیٹیوٹس کے پروفیسرز، لیکچررز، انسٹرکٹرز جو ہمارے ساتھ انگیج ہیں اس پورے جو اسٹوڈیو کا ایک ہمارا کیریکولم ہے اس کے اندر، وہ آنے والے پیرنٹس کی، آنے والے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کے لیے ہم آپ وقت موجود ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ تو ہے، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے. تو اسٹوڈیو تنظیم یہ کام 20 ایئر سے اس پورے سسٹم کو لے کے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہم ان کو پراپر گائیڈ لائن، پراپر کاؤنسلنگ کر کے پھر اس فیلڈ کی طرف ان کو لے کے آئیں، نہ کہ ہم کسی کو مس گائیڈ کریں. جی سر، تو یہ ہمارا بہت ایک اچھا انفارمیٹیو سیشن رہا، اور میں نے سر بہت انجوائے کیا، ہوپ فلی ہمارے آڈینس نے بھی اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا. تو سر جو آنے والے نئے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کیا میسیج؟ میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ یہ چیز سوچیں کہ آپ کے لیے آرٹ ایک نئی جرنی ہے، آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ اس فیلڈ میں آ کے اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کریں، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ ایسا رول پلے کریں کہ
ہم اس سوسائٹی کا تھرو آرٹ ایک حصہ بن جائیں. تو جب آپ ایک آرٹ کے تھرو سوسائٹی کا حصہ بنیں گے تو آرٹ تو ایسی خوبصورت چیز ہے, تو آپ کو اپنی سوسائٹی میں بھی خوبصورتی کے رنگ دکھیں گے. تو اور سیکنڈ یہ کہ محنت کے ساتھ کام کریں, ٹائم دیں اور پراپر سمجھ کے اس کو لے کے جائیں. یہ بہت مزے کی فیلڈ ہے, بہت خوبصورت فیلڈ ہے اور بہت ہی کریٹیو فیلڈ ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. ہوپ فلی آپ سب نے اس شو کو بہت انجوائے کیا ہوگا, اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کمنٹس ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور ہمارے لنکس کو ضرور فالو کر لیں, اور اسٹوڈیو تنزیل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والے نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.